رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ جی خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام رمضان علم ہے۔ ہمارا سیگمنٹ جو پہلا ہوتا ہے اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ ویسے تو سارے ٹاپکس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، مگر اگر آپ نے خوش مزاجی کے حوالے سے بات کرنی ہے تو بہت ضروری ہے کہ کسی خوش مزاج انسان سے ہی گفتگو کی جائے، تو اسی لیے آج ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ خوش مزاجی بڑا اہم موضوع ہے یہ، تو اس پہ بولنے والا کام نہیں، کرنے والا کام ہے۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے صرف یہ بتائیں کہ اتنا کام یو آر ورکنگ آل دا ٹائم، آئی بین آبزرونگ، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ میٹنگ وہ میٹنگ لیکچرز، مطلب کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ہر وقت، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خوش مزاجی میں آپ میں دیکھتی ہوں، جو بھی کوئی آ رہا ہے، چاہے کوئی شاؤٹ آؤٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی 1 منٹ کے لیے کوئی چیز سائن کرانے کے لیے آ رہا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، اور جو اندر سے نہیں ہوتی مسکراہٹ اور صرف چہرے پہ وہ بھی نظر آتی ہے، وہ بھی سمجھ آتی ہے، اور وہ جو دل سے ہو اور چہرے پہ وہ بھی نظر آتی ہے، یہ کس طرح مینیج ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیے، آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کے پورے وجود میں، آپ کی زندگی میں، آپ کا سب سے بڑا خزانہ، آپ کا کیسل، آپ کا محل، آپ کا وہ تجوری جس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، وہ دل ہے۔ بالکل بالکل، دل اتنا بڑا موضوع ہے اور دل پہ اتنی بات کی جا سکتی ہے، اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ صحیح۔ دل کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں، یعنی ہم اس کو دل کو سمجھ بیٹھے ہیں جو ادھر کر کے، وہ ہارٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو دل کہا جاتا ہے۔ قلب اور قلب کی بیماریاں، روحانی طور پہ کتنی بیماری ہیں۔ آپ دل کو آسان سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں کچھ ایسا ہے جو آپ کے اندر سے رجحان اور چاہت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک وہ پارٹ ہے، یہ جو یہ ہے نا، اس بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کیلکولیٹ کرتا ہے وہ یہ ہے۔ اوکے، کیلکولیٹر ہے یہ، یا ریشنلٹی، کیلکولیٹ، لاجک، اسیسمنٹ، یہ مائنڈ کا کام۔ ٹھیک ہے، قربانی، فیل کرنا، چاہت کو پیدا کرنا، احساس، اپنا آپ وار دینا، احساس کی دنیا، جذبات کی دنیا، یہ دل کی دنیا۔ یعنی یہ کہے گا دیا تو کم ہوا، یہ کہے گا دیا تو اچھا ہوا، سکون ملا۔ یہ صرف جیت سکھاتا ہے، ٹھیک، یہ ہار سکھاتا ہے آپ کو۔ دل جو ہے اس کی حفاظت، اس پہ کہانی بنی ہوئی، کیا خوبصورت کہانی ہے، میری پسندیدہ زندگی کی کہانیوں میں سے۔ ایک بادشاہ کو ایسے بیٹھے خیال آتا ہے کہ مجھے ایک کمپٹیشن کروانا چاہیے، اور مقابلہ بھی کاہے کا، پوری سلطنت میں جو سب سے اچھی پینٹنگ دل کی بنا کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تصویریں آنے لگ پڑی، اچھی سے اچھی پینٹنگ، خوبصورت دل۔ کچھ دل بول رہے ہیں کہ ہمیں خرید لیجیے، کچھ دل ایسے جو کٹھور، کچھ دل بیابان، کچھ بنجر، کچھ اداس، کچھ غم سے بھرے، خوشی سے بھرے۔ لیکن ایک عجب تصویر اس کو پسند آ گئی۔ تصویر پسند آئی، پینٹر کو بلایا اور کہا اس کو ترازو میں بٹھا دیا جائے۔ پینٹر کو اس کے وزن کے برابر سونے کی اشرفی ہیں اچھا نواز دی گئی۔ اوکے، وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو بادشاہ نے ایسے پینٹنگ پکڑی۔ یہ بہن بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے کیونکہ اس میں کئی نکتے ہیں، آپ کی ہر بات ہم دھیان سے سنتے ہیں، سننے والے بھی ذرا اٹینٹیو ہو بسم جائیں۔ اللہ۔ ایسے پینٹنگ پکڑی، ٹھیک، اور وہ اپنے بیڈ روم میں گیا، اچھا، اس کو ایسے لگایا، صحیح، اور لگانے کے بعد اسے دیکھنے لگ پڑا۔ رات آئی، ملکہ آ گئی، سو گیا، اٹھ کے دیکھتا رہا، اچھا، اٹھ کے دیکھتا رہا۔ اوکے، کیپ ان یور مائنڈ، دنیا میں جب بھی کوئی نظارہ ہوتا ہے یا آپ کو کچھ خوبصورت لگتا ہے تو اس میں ہیپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے۔ ٹرو، ہیپنوٹک افیکٹ کا ایک سائن ہے، 2 سائن ہے بلکہ۔ ٹھیک ہے، ایک تو ٹائم گزرنے کا احساس ختم ہوتا ہے، دوسرا اسپیس کہاں بیٹھے ہیں یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، فرض کیجیے آپ ایک نظارہ دیکھ رہے ہیں اور وہ نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ آپ اس میں محو ہو گئے، تو جو بھول ہی گئے کہ جس سٹول پہ بیٹھے ہیں وہ تو ٹوٹا ہوا تھا۔ بالکل،
آپ کو بھول ہی گیا کہ میں تو اس وقت ٹائم ہوا پڑا تھا جانے کا, لیکن نظارہ ایسا تھا, اس نظارے نے, اس دل میں کچھ ایسا تھا. تو صبح جب وہ ملکہ بھی اٹھی تو ملکہ نے پوچھا بادشاہ سلامت سوجی آنکھیں اور رات چنا کتنا گزاری ہے رات میں آسان الفاظ میں. تو اب وہ جب یہ کہا چنا کتنا گزاری ہے رات میں, اس نے کہا کہ یہ دیکھ, آپ کو ایک بڑی گہری بات بتاؤں, دنیا کی ہر ملکہ اس میں ایک آرٹ, ایک سینس ہوتی ہے, وہ ہے غلطی نکالنے کی. دنیا کی ہر ملکہ بتاتی ہے, اور ہر ملکہ جو آپ کے مطلب آپ کے گھر میں ہر مرد کی جو گھر کی ملکہ ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے, وہ بتائے گی شاہ جی یہ تانوں نا کوٹ جڑا انج ہونا چاہیے. یہ جو فالٹ نکال لینا نا, وہ بنی ہوئی بزرگ اڑے پورا دن گھر آئے شام کو واپس, بیگم نے کہا آج ایک بزرگ اڑ رہے تھے, ان کا میں ہی تھا, ان کا ونگا چبا اڑ رہے سو ایسے واسطے فالٹ نکال. تو ملکہ نے فالٹ نکال. ٹھیک, بادشاہ سلامت کیسے بادشاہ آپ دیکھیے اس دل اور اس دل پہ دروازہ بنا ہے اور ہینڈل تو لگے نہیں ہے. اچھا ٹھیک, فالٹ بتا دی. بالکل صحیح. بادشاہ نے کہا اتنا بڑا دھوکا, میں نے تو وزن کے برابر سونے کی اشرفیاں دی تھی. واپس بلایا. اچھا, اور واپس بلا کے تلوار اس کی گردن پہ رکھوائی. یہ کیا ہے, اتنا بڑا فالٹ, اتنا بڑا دھوکا, دل بنایا, تصویر اچھی تھی, دروازے بنائے, ہینڈل نہیں لگے. ایسے ہاتھ جوڑے, اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, بولو. بادشاہ سلامت عرضی یہ ہے کہ دنیا کے کسی انسان کے دل کے دروازے کے ہینڈل باہر نہیں اندر لگے ہوتے ہیں. اوکے, یہ اندر سے کھلے تو کوئی آ سکتا ہے, واہ 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 واہ, باہر ہینڈل نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا, یہ دل جس کے ہینڈل اندر ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم خوش کیوں نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی ہوتی. خوش دل ہوتا ہے, خوش دماغ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اطمینان مطمئن دل ہوتا ہے, قلب سلیم کہا گیا, بالکل مطمئن دل کہا گیا, بے شک نفس مطمئنہ کہا گیا. یہ سب چیزیں کہیں قریب قریب ہیں. اور اگر یہ مطمئن ہوتا ہے, یہ خوش ہوتا ہے, تو پھر سارے موسم اچھے ہیں. اگر یہ خوش نہیں ہے تو بہار کا موسم بھی خزاں جیسا لگتا ہے. اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے. اب اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ یاد رکھیے گا, خوشی 7 چیزوں میں پڑی ہے. 8ویں مجھے تو نہیں ملی, اگر مل جائے تو مجھے بتائیے گا. جی, خوشی پڑی ہے فارگیونیس میں. جو معاف نہیں کر سکتا خوش نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نایاب پرندہ ہے, یہ درگزر کرنے والوں کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے. واہ واہ, یہ معاف کرنے والے کے کندھے پہ بیٹھتا ہے. ٹھیک, نمبر 1, کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے تو سپیڈ تیز کر دوں. بالکل, مجھے معافی دیجیے گا. معاف کرنے والا, معاف کرنے والا. دوسرا, بھول جانے والا, فارگیٹنس. کیا کمال کی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے نیند کتنا بڑا تحفہ ہے, غم کو بلا دیتی ہے. جب غم آتا ہے نا, غم کا سائز یہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. پھر غم کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے, پھر چھوٹا ہو جاتا ہے, اور چھوٹا اور چھوٹا, پھر غم بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر غم بھول ہی جاتا ہے. اس میں نیند کا بڑا عمل دخل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو غم وہ بھول نہ پا رہا ہو تو نیند کی گولی کھلا دی جاتی ہے, تاکہ سو جائے. سوئے گا تو غم چھوٹا ہو جائے, اور سوئے گا سوئے گا سوئے گا. ایون کہ بہت زیادہ پرابلم ہو تو لگاتار انجیکشن دیے جاتے ہیں کہ نیند کی حالت میں جائے, تاکہ وہ جو غم جو کانشیس کے ٹیرس میں پڑا ہے وہ سب کانشیس کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مجھے معاف کیجیے گا, شاعرانہ گفتگو آپ شروع کر دیتے ہیں بیچ میں. تو ویسے میں امیجنیٹو ہوں نا, تو میرے ذہن میں وہ غم پڑا ہوتا ہے کانشیس کے ٹیرس میں. بالکل صحیح. سب کانشیس کو دل دریا سمندرو ڈونگے کون دلاں دیے جانے, وہ پیچھے پڑا ہوتا ہے سمندر, تو وہ غم پیچھے چلا جاتا ہے. اب واپس آتا ہوں, فارگیٹنس. تیسری چیز یاد رکھیے گا, خوشی ہوتی ہے جو لرن کرتے ہیں, سیکھتے رہتے ہیں. مثال لیجئے کسی نے پروگرام سنا, اگر تادیر اس کا چسکا, اس کا فلیور, اس کی چسکی محسوس نہیں ہوئی, کتنا بد ذائقہ ہو جاتا ہے جب آپ اچھی چائے پینے کے بعد اچھی لسی ساتھ ہی پی لیں. وہ چائے کے ذائقے کو آپ نے کئی گھنٹوں سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. آفٹر ٹیسٹ ختم ہو. اچھا میوزک سننے کے بعد اس کو ٹیک کرنا ہوتا ہے, ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اچھی تلاوت سن کو تو ٹیک کرنا ہوتا ہے. اچھی کمپنی کو ٹیک کرنا ہوتا ہے. آپ تھوڑی دیر کہتے ہو پلیز. ایک صاحب تھے, وہ ایک لطیفہ انہوں نے سنایا مجھے, پھر اگلا ساتھ سننے لگے. میں کہ مہربانی کرے, مجھے اس کو تو انجوائے کر لیں, ایک جملہ تو میں انجوائے کر لوں. تو تیسری چیز ہے سیکھتے رہنا. آپ کچھ روز نیا سیکھیے,
ٹھیک. آپ خوش رہیں گے. نمبر 4 یاد رکھیے گا, خوشی رشتوں میں پڑی ہوتی ہے. جس کا کوئی نہیں ہے نا وہ ناخوش ہوتا ہے. جس دن آپ کو پوری 7 ارب کی آبادی میں فقط ایک شخص پہ یقین آتا ہے میرا ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں. 7 ارب دنیا اور فقط ایک چہرہ سامنے آیا, پتہ لگ گیا میرا ہے. بالکل صحیح. آپ اسی وقت مطمئن اطمینان میں چلے جاتے. ایک امریکہ میں میں نے کبھی کسی بلاگ میں پڑھا, ایک تجربہ کیا انہوں نے. تجربہ یہ تھا کہ ایک ہاتھ کی سرجری ہونی تھی, یعنی اس کو کٹ لگ کے تو پراپر سرجری تھی کوئی, اور اس ہاتھ کی سرجری میں دوسرے ہاتھ کو کسی محبت والے کو پکڑا کے یہ سرجری کی گئی. پین کا انڈیکس چیک کیا گیا, کم تھا. او گاڈ. اچھا. پین تب زیادہ ہوتی ہے جب کسی نے ہاتھ نہ پکڑا. کتنی دردناک موتیں ہیں جو آئی سی یو میں ہوتی ہیں اور پتر دبئی میں ہوتا ہے. صحیح. کتنا درد ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جب سانس اکھڑے ہوتے ہیں اور بیٹی کی فلائٹ یو کے سے پاکستان نہیں پہنچی ہوتی. کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ آخری لمحے آپ چہروں کو پہچانتے ہیں, اس میں نرس ڈاکٹر سب ہوتے ہیں, اپنا کوئی نہیں ہوتا. وہ نہیں ہوتا او ہو, جس کو دیکھ کے مرنا آسان ہو جائے. اف, کیا جملہ ہے. تو رشتوں میں اللہ نے راحت کو رکھا ہے. آپ دنیا کا بہترین سکون لینا چاہتے ہیں, آپ کو اپنوں سے ملے گا. بے شک. کیا وجہ ہے کہ خلوص کے بغیر جو رشتے ہیں اس میں سب کچھ ہوتا ہے. ڈرامے بازی ہوتی ہے, وہ چاہ نہیں ہوتی جو آپ کو جگاتی ہے. بالکل. دل کو جگانے کے لیے دل چاہیے, دل والا چاہیے. بالکل صحیح. 5ویں چیز, قدرت نے خوشی کو سفر میں رکھا ہے. اچھا. یہ ہر وہ مائی بابا بندہ, عورت, بچہ, بڑا جو گھر میں کمرے میں قید ہے باہر نکلے, سفر کرے. کبھی کبھی بے سمت سفر بھی کرے, کبھی کبھی بے مقصد سفر بھی کرے. کبھی کبھی یہ ایک ہوڈی پہن کے, کیپ پہن کے کسی نامور کو بھی گمنام ہو جانا چاہیے. کبھی کبھی اصل ٹریک سے اتر کے ٹریک آؤٹ کر کے بالکل صحیح آپ کو کہیں ایسے نکل جانا چاہیے, فون کو بند کر کے گم ہو جائیں. سفر میں خوشی پڑی ہے. 5 چیزیں ہوگی. 6ٹھی چیز یاد رکھیے گا, خوشی خدمت میں پڑی ہے. یہ سیوا کرنے والے خوش ہوتے ہیں, اکٹھا کرنے والے خوش نہیں ہوتے. صحیح. اور 7ویں چیز, یہاں میں چاہوں گا آپ اختتام کی طرف لے کے جانا چاہیں, یاد رکھیے گا خوشی رب کے ساتھ تعلق میں پڑی ہے. اس کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, اس کا توکل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, اس کا رب کے ساتھ بھروسے کے ساتھ, اس کا دعا کے ساتھ. یہ رو کے تڑپ کے جب آپ دعا کرتے ہیں تو سکون کیوں محسوس ہوتا ہے, وہ سن لیتا ہے, کوئی شک نہیں. بالکل. لیکن نفسیات یہ کہتی ہے, سائیکالوجی یہ کہتی ہے, اس وقت آپ کا یہ مان بلڈ ہو جاتا ہے, یقین یہ آ جاتا ہے کہ کوئی ہے, بالکل, میں اکیلا نہیں ہوں, میرا کوئی ہے. بالکل صحیح. تو یہ 7 چیزوں میں 8واں ایڈیشنل ویسے تو نہیں تھا, لیکن میں دھکے سے ایڈ کر رہا ہوں. معصوم بچے اور بوڑھے, ان کے پاس بھی خوشی پڑی ہوتی ہے, ان کی کمپنی, وقت گزارا ان کے ساتھ. میرے ایک دوست ایک دفعہ کراچی سے آ رہے تھے, میں نے ان کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا, پک کیا. بزنس مین, آپ انہیں ریکارڈ بھی کر چکی ہیں, تسلیم رضا صاحب, جی, ایف ایم فوڈ کے CEO. تو میں نے کہا بھائی جان آج آپ کو ایک نئی ڈش ٹرائی کرواؤں. شیور. تو میں انہیں ایئرپورٹ سے لے کے رنگ روڈ سے ہوتا ہوا راوی جب آیا تو نیچے اتر گیا, صحیح, اور اتر کے شاہی قلعے کے بیک سائڈ پہ جہاں علامہ محمد اقبال کا مزار شریف ہے, اس روڈ پہ تھوڑا سا آگے ایک اسپیشل بچوں کا اسکول تھا, وہاں لے گیا. اچھا. میں کہا یہ وہ اپاہج بچے, ذرا ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے, کسی کے جسم کے اعضاء پورے نہیں, کسی کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں, کوئی سن نہیں سکتا, کوئی ڈف اینڈ ڈمپ ہے, کوئی کسی بڑے عارضے کا شکار ہے. اور میں انہیں کہتا تھا بھائی جان یہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ان کے بالوں میں گھسا کے تھوڑا سا ہلکا سا انہیں مساج کر کے اپنی انگلیوں کو جما کے رکھیے. بہن یقین کیجیے, انہوں نے ہاتھ جھٹکا اور کہا شاہ جی مجھے کچھ ہوا ہے. میں نے کہا بھائی جان اللہ نے سکون ان میں رکھا ہے. ایسے ہی
مسکینوں, غریبوں, ہینڈیکیپڈ, ان میں سکون ہے. آپ کو یہ محلوں میں نہیں ملے گا, محل والوں میں نہیں ملے گا. اس سونے کے چمچ لے کے پیدا ہونے والوں میں سکون نہیں ملے گا, نہیں مل سکتا. یہ سکون آپ کو کسی راوی روڈ کے کسی شاہی قلعہ کے بیک پہ کسی اپاہج بچوں کے سکول اور ان بچوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے جو سکون اور خوشی ملے گی, وہ آپ کو برج الخلیفہ کے ٹاپ ریزورٹ میں بیٹھ کے فش اینڈ چپس کھاتے ہوئے, کافی کا مگا ہاتھ میں پکڑ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے دور سمندر پہ تیرتی کشتی کو دیکھ کے سکون نہیں ملے گا, نہیں ملے گا جو ان محروموں کے ساتھ ملے گا. کیا بیوٹیفلی ایکسپلینڈ, اتنا ایک ایک لفظ آپ کا موتی کی طرح آپ نے بیان فرمایا. اصل بات ہی ساری ہے, اصل بات ہی ساری دل کی ہے. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور اس محبت میں اس کو راضی کرنے کے لیے آپ ارد گرد جو لوگ جو لیس پریولیجڈ ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, اپنے لوگوں کی خدمت کریں, تو سب سے زیادہ خوشی اور سکون آپ کو وہاں ملتی ہے. اتنا خوبصورت گفتگو فرما دی, میرے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ان تمام یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں, اس لسٹ کو اپنی زندگی میں شامل کریں, پھر آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا, پھر آپ محسوس کریں گے, آپ کو اس خوشی کا احساس ہوگا, اور یہ احساس ہی تو زندگی ہے. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے انشاءاللہ, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.